بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اپنی عبادت کی توفیق بخشی، اور بے شمار درود و سلام ہو سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ آج کی تراویح میں 12ویں پارے کی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے شروع میں اپنی قدرت اور اپنے علم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی کامل قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے پاس کمال علم ہے، مکمل علم ہے، پورا علم ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی جان والی چیزیں ہیں، جتنے بھی زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان تمام کی روزی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ ان تمام کو رزق دینے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے واپس جانے کی، ان کے دفن ہونے کی جگہ کو جانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ اللہ رب العالمین کی یہ کمال قدرت ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والا جانور ہو یا پہاڑ کے چٹانوں کے بھیتر رہنے والا کیڑا ہو، چاہے روئے زمین پر چلنے والا انسان ہو، درند ہو، چرند ہو، پرند ہو، ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ کا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے ہر ایک چیز کو روزی پہنچاتا۔ کتنا یعنی کتنی بڑی قدرت اللہ کی ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی ایک چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی بھی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہماری کون سی مخلوق کہاں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کو کیا کون سی روزی چاہیے، کس جگہ پہ چاہیے، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوتا اللہ کے پاس تو پھر اللہ رب العالمین روزی کا بندوبست کرنا ناممکن ہوتا۔ لیکن اللہ ہر چیز
کی جگہ سے اور ہر چیز سے مکمل واقفیت رکھتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین ہر چیز کو اس کی روزی اس تک پہنچا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر روزی کا ذمہ جب ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ پھر کیوں بھوک سے مر جاتے ہیں؟ جب روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو کسی بھی چیز کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے، کسی بھی انسان کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے، کسی بھی جانور کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے، لیکن ایسے بہت سا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جانور بھوکے مر جاتا ہے، انسان بھوکے مر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ نے روزی کا ذمہ لیا تو بھوکے کیوں مر رہا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسی وقت تک روزی دیتا ہے جب تک اللہ نے اس کو اس دنیا میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کا ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتا پھر وہ اللہ کسی نہ کسی بہانے اس دنیا سے اسے اٹھا لیتا ہے۔ اگر اس کی عمر ختم ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین بھوک ہی کو اس کی وجہ بنا دیتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ کسی کو حادثے کو سبب بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ فطری موت کے ذریعے سے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، لیکن جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اس کا روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کی عمر باقی ہے، جب تک اس کی عمر باقی ہے اللہ اسے اس کی روزی سے محروم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنائی تھی، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مر سکتی ہے جب تک کہ اپنی مکمل روزی وہ حاصل نہ کر لے، مکمل روزی اسے نہ مل جائے۔ اس کے بھوکے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اچھا، ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب روزی کا ذمہ اپنے سر لیا ہے پھر ہم کیوں محنت کریں، ہم کیوں جائیں کمانے، ہم کیوں آفس میں جائیں، ہم کیوں کھیتوں میں کام کرنے جائیں، ہم کیوں پڑھانے جائیں، ہم کیوں ورک کرنے جائیں؟ بیٹھے رہیں، اللہ رب العالمین ہم تک روزی پہنچا دے گا۔ جیسے بعض گمراہ فرقے یا گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جبریہ وغیرہ ہے، اور اس قسم کے لوگ جو اللہ پر بھروسہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں بھی بیٹھے رہیں گے اللہ رب العالمین ہم تک کھانا پہنچا دے گا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک عقلی طور پر بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر کھانا پکا کر کے بھی رکھ دیا جائے تو جب تک انسان اٹھ کر کے اسے نکالے گا نہیں اور پلیٹ میں نہیں رکھے گا، پھر ہاتھ سے اس کو ملائے گا نہیں، پھر اس کو ہاتھ سے اپنے منہ تک لے جائے گا نہیں، تب تک اس کے پیٹ میں جانے والا ایک لقمہ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذمے تو روزی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، آپ کو سورسز اپنانے پڑیں گے۔ سورس جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان سورسز کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ سورسز پیدا کیا، اللہ نے جو ہے یہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ سورس کو اختیار کریں، آپ ذرائع کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کریں۔ صرف بھروسہ کرنے سے اللہ رب العالمین روزی نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین سبیل پیدا کرتا ہے، اللہ راستے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2517، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں گھوڑے کو باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھوں، یا گھوڑے کو چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ یا اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یا گھوڑا ہو یا اونٹ ہو۔ کہا کہ اونٹ کو باندھ کر کے میں اللہ پہ بھروسہ رکھوں کہ وہ ضائع نہیں ہوگا، غائب نہیں ہوگا، یا اونٹ کو چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلها وتوکل، کہ تم باندھ دو اونٹ کو یا گھوڑے کو، باندھ دو جانور کو، باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سبب کو اختیار کرنا ہے۔ آپ جو ہے اپنے گھر کا گیٹ کھول دیجئے اور سونا چاندی زیورات اور روپیہ پیسہ جتنا ہے سب کے سب اپنے المیرہ میں رکھ کر کے المیرہ کا گیٹ کھول دیجئے اور یہ سوچئے کہ کوئی چور نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر لے گا۔ ہو گئی چھٹی، آپ کی ساری تجوری آپ کی آنکھوں کے سامنے خالی ہو جائے گی بندوق کے نوک پر، پھر اللہ رب العالمین وہاں پہ اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے کسی فرشتہ کو نہیں بھیجے گا۔
اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کیجئے، آپ اس کی حفاظت کیجئے، اس میں قفل ڈال کے رکھیے، لاک کر کے رکھیے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ خود برباد کریں گے تو اس کا ذمہ اللہ کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بتائی ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ رب العالمین انسان کس جگہ پہ، یعنی اکثر حصہ جس جگہ پہ گزارتا ہے اس کو مستقر کہا جاتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو مستودع سے تعبیر کیا ہے۔ مستودع کا مطلب ہوتا ہے دفن ہونے کی جگہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے مر جاتا ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا، وہ فنا نہیں ہوتا۔ مستودع بولتے ہیں ودیت، کسی کو کوئی امانت دے دی جاتی ہے، جہاں پہ کوئی امانت رکھ دی جائے اس کو مستودع کہا جاتا ہے۔ تو آدمی جب مر جاتا ہے تو زمین کی امانت میں چلا جاتا ہے، زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین زمین کی امانت میں اسے دے دیتا ہے، اور جب اللہ چاہے گا پھر وہ امانت زمین نکال کر کے اللہ کے حوالے کر دے گی۔ یعلم مستقرها ومستودعها۔ اس لیے آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہے گا اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے یہاں پر جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی قرار اس دنیا کے اندر اس کے آنے کا یعنی آنے کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ رب العالمین اس دنیا میں اسے لانا چاہتا ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین اس کی روزی کو پہنچا دیتا ہے۔ مستقر ٹھہرنے کی جگہ اگر ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے تو وہیں سے اللہ رب العالمین اس کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے، وہیں سے اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ رب العالمین ہمیں ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہے، جو اللہ ہمیں سمندر کے تہوں میں رہنے والی مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، اور پہاڑ کی چٹانوں میں رہنے والے کیڑوں کو روزی دیتا ہے، سب چیز کو روزی اللہ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں روزی نہیں دے گا؟ جب اللہ ہمیں روزی دے گا تو پھر ہم اللہ سے روزی کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیوں نہیں پھیلاتے؟ اگر آدمی اللہ کے سامنے اپنی مراد کو رکھے تو اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ صحیح روایت ہے سنن ترمذی کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ 2414 نمبر کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو آدمی اللہ کی خوشنودی تلاش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو ناراض کر دے لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی کسی کی خوشامد کرتا ہے، لوگوں کی خوشامد کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ اس کی خوشامد کریں گے، اس کی چاپلوسی کریں گے تو وہ مجھے کچھ عنایت فرمائے گا، کچھ مجھے عطا کرے گا، کچھ مجھے دے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر اس کو لوگوں کے حوالے ہی کر دیتا ہے۔ اب لوگ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، چاہے تو اسے دیں، چاہے تو اسے ذلیل کریں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرے، جیسے بھی ہو اور جس طریقے سے بھی ہو اپنے رب کو راضی کرے۔ دنیا والے روٹھ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا رب نہیں روٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ایک اور مظہر ذکر کیا ہے اسی پارے کے اندر، وہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، اور پھر عرش اور پانی کی تخلیق۔ ان میں سے کس چیز کی پیدائش پہلے ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس کمال قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اگر چاہتا تو صرف لفظ کن کے ذریعے سے ساری کائنات کو پیدا کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی حکمت اور اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں اللہ رب العالمین انسانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے کام میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔
وقار اور سنجیدگی سے کام لینا چاہیے اور سکون کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہ پیغام دینا چاہا، یہ تعلیم دینا، اللہ رب العالمین یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ 6 دن میں پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت میں کن کے ذریعے سے بھی تھا، لیکن 6 دن میں اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کو یہ سبق ملے کہ آدمی جلدی نہ کرے، صبر اور تحمل سے کام لے اور پرسکون انداز میں اپنے کام کو انجام دے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کے آگے کہا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اللہ نے عرش کو پہلے پیدا کیا، پانی کو پہلے پیدا کیا، قلم کو پہلے پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں کہ اول ما خلق اللہ والقلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عرش کو پیدا کیا، بعض روایتوں میں پانی کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے آخر اللہ رب العالمین نے پیدا کس چیز کو کیا؟ صحیح قول اور تحقیقی جو رائے ہے محدثین کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خلق الماء، سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے لوح محفوظ میں قلم کو لکھنے کے لیے کہا، پھر لوح محفوظ کی تخلیق ہوئی، پھر آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور تقدیریں آسمان اور زمین سے پہلے اللہ نے ہمارا مقدر لکھ دیا تھا، ہمارا نصیب لکھ دیا تھا، کون کیا کرے گا، کیا ہوگا، کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، کون نیک ہوگا، کون صالح ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تو پہلے صرف اللہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اگر شیطان دل میں ڈالے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وسوسہ آئے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی 3191 نمبر کی حدیث، جب اہل یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ اے اہل یمن، تم یہ خوشخبری سنا، یہ خوشخبری قبول کر لو۔ تو یمن والوں نے کہا کہ انا جئنا لنتفقہ فی الدین، ہم یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، نتھنگ کا مطلب کچھ نہیں، ایک دم کوئی چیز اللہ سے پہلے نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے عرش کو، پانی کو، قلم کو اور آسمان اور زمین اور ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ان ساری مخلوقات، ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آپ اللہ رب العالمین دیکھیں کہ آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ کو حسن عمل پسند ہے اور حسن عمل ہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے دار الابتلاء بتلایا، یہ آزمائش کی جگہ ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ رب العالمین یہ آزمائے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ آپ اچھے عمل کریں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دار الابتلاء یہ امتحان کی جگہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، دائمی زندگی میں آپ کو جانا ہے، اور وہ دار الجزا ہے، وہاں پہ آپ کے عملوں کا رزلٹ آؤٹ ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نتیجہ عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کی بے ثباتی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتائی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو بس امتحان کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، نتیجہ اللہ کے پاس جا کر کے ملے گا، اور اسی کے
اسی سے ملتی جلتی بات اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انسانوں کو اپنی رحمت چکھاتا ہے، رحمت اپنی نعمت چکھاتا ہے۔ چکھانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ بس ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، بس آپ اسے چکھ لیجئے۔ اصل نعمت وہ ہے جو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر دے گا، یہ تو صرف ٹیسٹ کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا اولئن اذقنا الانسان، اللہ رب العالمین انسان کو ٹیسٹ کراتا ہے، تو یہ ٹیسٹ کے لیے ہے، جو بھی نعمتیں دنیا کے اندر دیتا ہے یہ بس ٹیسٹ کے لیے ہے، اور اصلی نعمت یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو جب یہ ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، یا اگر نعمت اللہ چھین لیتا ہے تو یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس پہ آدمی کو نا امید نہیں ہونی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازے تو پھولے نہیں سمانا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم کسی انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں پھر وہ اپنی نعمت کو چھین لیتے ہیں تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسے وقت میں مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اگر کوئی اللہ نعمت دے کر کے چھین لے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اور کہا کہ اگر اللہ رب العالمین اسے بہت ساری تکلیفوں کے بعد بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، انہ لفرح فخور، وہ فخر کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اس کا شکر ادا کرے اور ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، اگر آدمی ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مغفرت رکھا ہے اور اجر عظیم رکھا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ آدمی کے پاس صبر ہونا چاہیے اور عمل ہونا چاہیے۔ اگر صبر اور ایمان ہو تو اللہ رب العالمین اسے اس کی بخشش فرمائے گا اور اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء اکرام کا ذکر کیا، بہت سارے انبیاء کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ان سارے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور ان میں انہوں نے جو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک صرف میں بات بتلاتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے جو ان کو کہا ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو عمل کرے گا اسی کا نتیجہ اسے ملے گا، جیسا انسان عمل کرے گا اس کا نتیجہ اس کو ویسے ہی ملے گا۔ اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر خراب عمل ہو تو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ رب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے، ما آمن معه الا قلیل، صرف کچھ لوگ ایمان لائے، تقریباً 80 وغیرہ کی تعداد میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب دعا کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے تم کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کے قوم کے بڑے بڑے لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق بنانے لگتے، کہتے ارے یہ دیکھو نوح کو، ابھی نبی بن رہا تھا، ابھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، اور ابھی کارپینٹر بن گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نوح آپ کہہ دو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آپ ابھی تم مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور تم سب کے سب ڈبا دیے جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنا وہ عذاب بھیجا، اور نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہر جوڑے میں، ہر چیز میں سے جوڑا کو تم سوار کر لو،
اور اپنے اہل و عیال کو سوال کر لو، مومنوں کو سوار کر لو، اپنے خاندان والوں کو سوار کر لو، مومنوں کو سوار کر لو، اور ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا جو ہے ان کو سوار کر لو۔ تقریباً 80 لوگ تھے جو اس کشتی پر سوار ہوئے، اور اللہ رب العالمین کا طوفان آیا، آسمان سے پانی بارش ہو رہی ہے، زمین پانی اگل رہا ہے، اور پورا کا پورا طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اس کشتی پہ سوار تھے، سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس، یہ 3 بیٹے جو ہے سوار تھے۔ کنعان سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا بھی کہ تم سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی، بہت برا انسان بن گیا تھا، کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، نہیں مانی بات، بہت سمجھایا نہیں مانی۔ اللہ کا عذاب آیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا تو باپ ہوتا ہے، ماں باپ بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، گرچہ وہ سب سے بڑا ناہنجار ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، سب سے برا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی محبت اپنے بیٹے سے ضرور ہوتی ہے۔ یہ برا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھا کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ سے دعا کہنے لگی، یا ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اے اللہ تو کہا ہے کہ میرے خاندان، میرے گھر والوں کو بچائے گا، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اے اللہ اسے بچا لے۔ اللہ نے کہا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل بہت خراب ہے، بہت برا آدمی ہے، بہت برا ہے۔ اور سنو، برا آدمی ہے، اگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو اللہ سے اسی چیز کا سوال مت کرو، لا تسأل ما لیس لک بعلم، ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اگر تم سوال کرو گے تو پھر تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر معافی مانگی اور کہ اللہ تو معاف کر دے، اگر معاف نہ کرے گا، رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے ایک بات، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیک اور پاک باز انسان ہو اور اس کا بیٹا نالائق نکل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کی غلطی کی وجہ سے بیٹا نافرمان ہوا ہے۔ متقی اور پرہیزگار اور نبی کے گھر میں بھی نافرمان بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ اور بہت بڑے نافرمان کے گھر میں بھی اللہ کا نبی پیدا ہو سکتا، اللہ کے نبی کی گزر بسر ہو سکتی، اس کی پرورش ہو سکتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان جیسا نافرمان پیدا ہوا، اور فرعون جیسے ظالم کے قصر میں، اس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی پرورش ہوئی اور وہ پروان چڑھے۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے اس کا، ہاں یہ ہے کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر بچوں پر ضرور پڑتا ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، پھر ایرے غیرے نتھو خیرے ہم کو کیا بچا سکیں گے؟ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کا ہم دامن پکڑ کے مچل جائیں گے یا فلاں کا دامن پکڑ کر کے چل جائیں گے، یہ تو الگ بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو دامن ہوگا ہی نہیں، سب کے سب تو بے کپڑا ہوں گے، کسی کے بدن پہ کپڑا ہوگا ہی نہیں، دامن ہوگا ہی نہیں، پتہ نہیں دامن نہیں ہوگا تو یہ لوگ کیا پکڑیں گے۔ تو یہ تو نبی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو چیخ کر کے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ حضرت فاطمہ سے، صفیہ سے، سب سے کہا۔ جب نبی اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو نہیں بچا سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا فاطمہ صلینی ما شئت من مالی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ دنیا میں جو تجھے لینا ہے ہم سے لے لے، کل قیامت کے دن میں تیرا کوئی کام نہیں آ سکوں۔ اللہ، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا۔ جب ایک نبی اپنی اولاد کا کام اللہ کے دربار میں نہیں آ سکتا ہے تو جن کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے،
جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ دیکھے ہیں، کچھ نہیں ہے، پھر وہ ہم کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو آپ کے پاس اپنا عمل ہونا چاہیے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہو تو دنیا میں بھی اللہ عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ عذاب سے بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ ہمیشہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تب ہی اللہ سے معافی مانگنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی، کیا حضرت نوح علیہ السلام نے گناہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے بچانے کے بارے میں دعا کیا تو کیا یہ گناہ تھا؟ نہیں، یہ تو ان کی انسانی کمزوری تھی، بیٹے کو مصیبت میں دیکھا تو دعا کیا، یہ گناہ نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو معاف نہ کرے، رحم نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ استغفار کیا، تو چاہے گناہ ہو چاہے نہ ہو، ہمیشہ آدمی کو استغفار کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر فی کل یوم 100 مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کا استغفار کرتے تھے۔ فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اللہ کا استغفار کریں، چاہے گناہ ہو چاہے نہ ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے برکتیں نازل فرمائے گا، آسمان سے رحمتوں کی بارش، روزی کی بارش، برکتوں، رحمتوں کی بارش، رزق کی بارش، ہر طرح کی برسات اللہ رب العالمین آسمان سے کرے گا اور ہماری قوت کو بڑھائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ نے کہا کہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے صحیح روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1518، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، تو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کسی بھی طرح کا غم یا پریشانی اسے لاحق ہو، اس غم اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِنْ هَمِّهِ فَرَجًا، اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی پریشان ہوگا، کچھ نہیں، مجبور ہوگا، سوچے گا کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا اس کے بارے میں اس کا دھیان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استغفار کرنے کی تعلیم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، کوئی بھی گناہ ہو نہ ہو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ رب العالمین اس کا ہمیں انعام دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ دلیل سن لیجیے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے، قالوا سلاما، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آئے مہمان اسے چاہیے کہ آنے والا جو بھی ہے آنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دیکھیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو مہمان نوازی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں فرشتے ہیں۔ دیکھا کہ مہمان آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے فجاء بعجل فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی دیر میں بھاگ کر کے گئے اور بچڑے کو ذبح کیا اور گرم گرم بچڑے کے گوشت کو بھون کر کے لایا اور ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ لوگ کھائیے۔ کہا اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں مہمان جو بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت مہمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے کھائیے تو یہ کھا ہی نہیں رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب گھبرا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ہوا بھائی؟ گوشت تازہ گوشت
گوشت رکھے ہوئے ہیں, اتنی اچھی مہمان نوازی کر رہے ہیں, پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی یا کیا ماجرا ہے؟ ڈر گئے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, اللہ کہتا ہے کہ ڈر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو فرشتوں نے کہا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ. اللہ نے دوسری آیت میں کہا کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں, انسانی شکل میں آئے تھے, کہا کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں, ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اور سلنا الی قوم لوط, قوم لوط کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث کرنے لگے, نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن فرشتوں نے کہا کہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, انہوں نے غلطی کیا, معافی نہیں مانگی, اور ان کی غلطی دیکھیے, اور یہ کس طرح سے غلطی کے اندر اور گناہوں کے اندر لطپت تھے, جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے, کہ جب فرشتوں کو دیکھا, فرشتے ان کو سزا دینے کے لیے گئے ہیں. جب انہوں نے سنا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان اور خوبصورت لوگ آئے ہوئے ہیں, تو بھاگتے ہوئے آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ میری بیٹیاں لے جاؤ, ان سے شادی کر لو, میری قوم کی بیٹیوں سے شادی کر لو, ان کے ساتھ رہو, یہ ہمارے مہمان ہیں, ان کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرو. لیکن نہیں مانی, ڈرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام کہ ان کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے. فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے, ہم وہ نہیں ہیں جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, اور ہم ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں. فاسرے بے اہلک, آپ صبح تڑکے, صبح سے پہلے ہی اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اور ایمان والوں کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے. جیسے ہی صبح ہوگی اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا فیصلہ لائے گا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دے گا. اور ہوا یہی کہ جب انہوں نے غلطی کی, نافرمانی کی اور معافی نہیں مانگی, تو اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو 400 میٹر اوپر اٹھا کر کے, 400 کلومیٹر اوپر اٹھا کر کے زمین کی 400 میٹر اندر تک پلٹ دیا اور دھسا دیا. اوپر سے پتھر کی بارش کی. آج بھی وہ جگہ ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے. 400 میٹر اندر ان کی بستیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ اگر آج کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہیں ڈوبتا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. ایسی جگہ پہ جائے آدمی, لوگ وہاں پہ مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عذاب کی جگہوں کے پاس سے گزرو تو فوراً گزر جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہمیں دوچار نہ کر دے. تو تیزی سے اس جگہ سے گزرنا چاہیے. تو جو قبیلہ صدوم جو ہلاک ہوا, اور لوط علیہ السلام کی قوم جو ہلاک ہوئی, آج بھی بحر میت ڈیڈ سی میں ان کی بستیاں پڑی ہوئی ہیں, اور آج بھی وہاں پہ وہ نشانی موجود ہے, اور وہ مورخین نے, محدثین نے اس کو بیان کیا. تو اللہ رب العالمین غلطی کی, آدمی نافرمانی کرے, غلطی کرے اور معافی نہ مانگے تو اللہ سزا دیتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کیجیے. اس طرح سے یہ صورت ختم ہو جاتی ہے اور سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. تھوڑی سی بات 10 منٹ سورہ یوسف کے بارے میں بتلا دیتے ہیں. یہ مکی آیت ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی باتیں اور جو درس ہے ہمارے لیے ان کے قصے میں, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں, اپنے ابا سے کہا, یا ابت انی رأیت 11 کوکبا, اے ابا جان ہم نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اس خواب کو بیان مت کرنا, اپنے بھائیوں سے اس کو بیان مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچھا خواب کوئی آدمی دیکھتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا خواب اگر کوئی دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کو بیان کیجئے گا, آپ کے خواب کو سن کر کے اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے. اسی لیے صحیح روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب سچا اور اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بدخوابی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جب آدمی اچھا خواب دیکھے فلا يحدث الا ما يحب, مسلم شریف کی روایت ہے, اچھا خواب دیکھے تو اسے ہی بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے, جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ حسد نہیں کرے گا, وہ جلن نہیں کرے گا, وہ دشمنی نہیں کرے گا, اسی سے بیان کرے. اور اگر برا خواب دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں سکھائی ہیں.
ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہا کہ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک مارے، بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک مارے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور شیطان سے نمبر 2 پناہ مانگے۔ نمبر 3 وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ، اپنا کروٹ چینج کر لے۔ اور نمبر 4 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کسی سے اس برے خواب کو بیان نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو اسے اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آدمی بیان کرے گا، چاہے اچھا خواب ہو چاہے برا خواب ہو، اچھا خواب ہو تو بھی لوگ حسد کریں گے، اور برا خواب ہے اگر بیان کرے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں بیان کرے گا لا تضرہ، تو وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بیان کر دے گا تو اس خواب کا برا اثر اس پر پڑ سکتا ہے، اس لیے برا خواب آدمی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھا خواب دیکھا، اپنے بھائیوں کے سامنے ان کو بیان کرنے سے منع کیا تھا کہ بیان مت کرنا، اس لیے کہ یہ لوگ چال چلیں گے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف چال چلیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی نعمت یا اچھی چیز کو دیکھ کر کے لوگ حسد کریں گے تو اس چیز کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی ان کے ابا نے کہا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان دشمن ہے، اس لیے اگر ڈر ہے کہ ہم یہ بات لوگوں کو بتائیں گے یا ہماری اللہ نے ہم کو یہ دولت دیا ہے، یہ نعمت دیا ہے، یہ خوشحالی دیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ حسد کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے حسد کرنے سے حسد کا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے وقت میں آدمی کو وہ چیز چھپا کر کے رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے منع کیا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے بھائیوں کو جلن ہو گئی، حسد ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان ابا کے پاس آئے، ان کو بہلایا فضلایا، کہا کہ آپ ہمارے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیلے گا کودے گا۔ لیکن ان کے دل کے اندر تو حسد تھا، جلن تھی بہت زیادہ کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ کھیل کے بہانے لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو مارنے کی فکر میں لگ گئے۔ تو ان کے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو بلکہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کنویں میں رہے گا تو زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر مرڈر کر دیں گے تو پورا ختم ہی ہو جائے گا۔ پھر ان کے بھائی جو ہے ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر کے آئے اور کہنے لگے کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ لیکن حضرت یعقوب نے جب قمیص کو دیکھا تو وہیں پہ پہچان گئے کہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ بھیڑیا کھائے گا تو کرتا صحیح سالم نہیں رہے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ایک دم صحیح سالم تھا۔ کرتے کی سلامتی نے ان کے جھوٹ کی پول کھول دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی 3 بڑے عجیب و غریب قصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے کرتے نے ہی یعقوب علیہ السلام کو اشارہ دے دیا کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف مرے نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف نے کہا تھا، حضرت یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل، ہم صبر کریں گے، اللہ رب العالمین یقیناً ایک نہ ایک دن لائے گا۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام مرے نہیں ہیں، یہ ان کے کرتے کو دیکھ کر کے۔ دوسرا عجیب و غریب واقعہ وہ ہے جو امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی نے، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے برا کرنے کی کوشش کیا، اس وقت بھی ان کے کرتے نے ہی ان کو بچایا، اس لیے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ کہا کہ اگر آگے سے پھٹا ہو تب یہ جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تب عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ تو یہ کرتے نے دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے۔ اور تیسرا کرشمہ اس کرتے کا یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر کے ایک دم اندھے ہو گئے تھے۔ تو جب ان کے سارے بھائی مصر پہنچے، جس کا ذکر 13ویں پارے میں آئے گا، بتاؤں گا، تو وہاں پہ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا کرتا لے کر کے جاؤ، اذهب بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھ لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جیسے ہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا یعقوب کے چہرے پر پڑا، ان کی ایک دم آنکھ کی روشنی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگے۔ تو یہ 3 کرشمہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کسی قافلے نے اٹھا کر کے مصر میں لے جا کر کے بیچ دیا، پھر مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ مصر عزیز مصر کی بیوی کا ان کے اوپر دل آ گیا اور ان کے ساتھ برا کرنا چاہا، بڑے خوبصورت تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے
برائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا اور اللہ نے بچایا۔ جب آدمی برائی سے بچنے کا ارادہ کر لے تو اللہ اس سے برائی سے بچا لیتا ہے۔ تو اس یعنی عزیز مصر کی بیوی نے تو ایک دم پکا ارادہ بنا لیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ انہوں نے جیسے ہی برائی کا اس نے اشارہ کیا یا پکا ارادہ کیا تو اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہوا۔ وقال معاذ اللہ، اور انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی، اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا۔ یا یہ کہا جاتا ہے یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کے ابا بڑے شرمندہ ہیں، اس لیے ان کا ارادہ ختم ہو گیا اور وہ برائی سے بچ گئے۔ یا یہ کہ جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی پر انہیں ابھارا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے مالک ہیں، یہ ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں جگہ دیا ہے، ہمیں عزت کے ساتھ رکھا ہے، میں ان کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں، ان کی بیوی کے ساتھ میں غلط کیسے کر سکتا ہوں۔ اپنے مالک کا احسان انہیں یاد آیا، احسان فراموشی کہا کہ میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، لاکھ کوشش کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا گیٹ پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب عورت جو ہوتی ہے تو فتنہ پرور تو ہوتی ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا تھا، ثابت بھی ہو گیا کہ وہ سچے ہیں، پھر بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی رہی، کہا کہ تم میرے ساتھ تم غلط نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جیل بھیج دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نہیں، اے اللہ اگر میرے لیے جیل جانا ہے تو برائی سے اچھا ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ تو سچے ہوتے ہوئے بھی ان کو جیل جانا پڑا اور وہ جیل میں چلے گئے۔ ادھر جو ہے اس سے پہلے مصر کے گلیوں میں یہ شور مچ گیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان پہ فریفتہ ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ان ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چھری دے دیا اور ایک سیب دے دیا اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے گزر جاؤ۔ جیسے یوسف علیہ السلام گزرے اور دیکھا ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو، سب کہنے لگی ما ھذا بشر، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں چاقو ہے، چھری ہے، یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی اور سب نے اپنے انگلیاں کاٹ لی۔ تو اتنا خوبصورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔ پھر ان کو جیل کی سزا ہوئی، غلطی نہ ہونے پر بھی جیل کی سزا ہوئی، بہت دنوں تک جیل میں رہے۔ پھر تو دو لوگوں کے خواب کو تعبیر بتائی، اس میں سے ایک آدمی تھا جو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، یا 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، کیا مطلب ہے؟ پھر وہ آدمی بھاگ کر کے آیا، یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ تم 7 سال تک کھیتی کرو گے، خوب اناج ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی ہوگی۔ تم یہ 7 سال جو کھیتی کرو گے اس کو تم بچا کر کے رکھنا، اس کے بالی میں ہی دانے کو رہنے دینا، دانے کو بالی سے مت نکالنا ورنہ دانہ خراب ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے 7 سال جب قحط سالی شروع ہوگی تو یہی کھیتی تمہیں 7 سال تک کام آئے گی، اور وہی کام آئی جس کا تذکرہ اللہ نے 13ویں پارے کے اندر کیا ہے۔ پھر اس نے جا کر کے بتایا، بادشاہ کو بتایا کہ ایک آدمی ہے جو جیل میں ہے، اسی نے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ ہماری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ میرا کیا گناہ تھا ان عورتوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور عزیز مصر کی بیوی سے پوچھئے کہ میں نے کیا تھا کچھ یا غلطی اس کی تھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی اس وقت تسلیم کیا کہ ہاں غلطی میری تھی، راوتہ، میں نے ہی اس کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا تھا، یوسف کی اس کے اندر غلطی نہیں تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے۔ یہاں تک آپ نے سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر سچائی پر ہو، چاہے جتنے بھی تکلیف اسے آئے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، لیکن اس کی سچائی ایک نہ ایک دن اسے باہر لے کر کے آئے۔
اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات دیا، ویسے ہی اگر آدمی سچائی کے راستے پر ہے اور اگر اسے جیل کی سزا ہوئی ہے تو اللہ اسے ضرور اس قید و بند سے نجات دے گا. اس لیے آدمی کو سچائی پہ رہنا چاہیے اور پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، اپنے عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.